نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو خیر مما یجمعون۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ قرآن دنیا کے تمام خزانوں اور دنیا کے تمام مال و دولت سے بہتر اور افضل ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام کتابوں پر قرآن کریم کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پہ حاصل ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ یہ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا وہ امام الانبیاء اور خیر البشر کے مقام بلند پہ فائز ہیں۔ جس امت کی طرف قرآن مجید کا نزول ہوا وہ امت خیر امت اور امت وسط قرار پائی۔ جس مہینے میں یہ کتاب مبارک نازل ہوئی وہ رمضان المبارک اور شہر عظیم بن گیا، اور جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ لیلۃ القدر کا اعزاز پا کر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہو گئی۔ جن شہروں میں قرآن مجید اترا وہ حرمین شریفین کے تقدس اور اعزاز سے نوازے گئے۔ اور ناظرین محترم، جن گھاس پھوس کے حجروں کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا اور اس کی وحی نازل ہوتی تھی، وہ حجرے امت کی رہبری اور رہنمائی کا سرچشمہ بن گئے۔ اور جس زبان میں کلام اللہ شریف کا نزول ہوا وہ زبان 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ دنیا کی زندہ زبان ہے، اور ایسا ہی نہیں بلکہ جنتیوں کی زبان بھی یہی عربی زبان ہوگی۔ قرآن مجید کے لانے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کا اعزاز بخشا ہے اور وہ فرشتوں کا سردار قرار پایا۔ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہدیٰ کے پیغام کو بھیجا وہ گمنام بدوں اور چرواؤں سے دنیا کی رہبری اور امامت کے منصب عظیم کی مالک بن گئی۔ اور اس قرآن کا سیکھنے اور سکھانے والا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ اعزاز پاتا ہے کہ وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور جو اس قرآن کو پڑھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ محترم سامعین، اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے افراد اور اقوام کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور اس سے روگردانی کے نتیجے میں ان کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو سیکھا، سمجھا اور اس قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسریٰ کی جھکانے والے۔ بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ اگر ہم بھی اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو ہمیں دنیا میں بھی زندہ جاوید زندگی نصیب ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی